بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب اپنے والد کے ایک دوست شفیق صاحب کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے اس سے زیادہ درد بھرا تکلیف دہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن شفیق صاحب خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، فوراً اپنی بغل میں دبایا ہوا تھیلا صندوق میں رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے لگے۔ ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کوئی بھی ان کو دیکھتا تو ایک لمحے کو سوچ میں ضرور پڑ جاتا کہ ہر وقت فکر اور افسردگی میں ڈوبا ہوا شفیق صاحب کا چہرہ آخر آج پھولوں کی طرح کیوں کھلا ہوا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ شفیق صاحب آج اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ خوشی شفیق صاحب کے دونوں بیٹوں سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو شاید اس طاق میں بیٹھے تھے کہ کب ابا گھر آئیں اور وہ ان پر ہاتھ صاف کریں۔ شفیق صاحب اس بات سے انجان تھے کہ ان کے بیٹے کیا کھچڑی پکائے بیٹھے ہیں۔ اپنی ہی دھیان میں گھر میں داخل ہوئے اور پھر اپنے بیگ کو اٹھائے کمرے میں آئے، اپنی بیوی پروین کو آوازیں دینے لگے۔ پروین کہاں چلی گئی ہو؟ جلدی آ، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ مگر پروین کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ان کے حصے میں موجود 2 کمرے تھے، باقی سارا گھر تو بٹوارے میں جا چکا تھا۔ 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں نے ہی باپ کی زندگی میں اپنے حصے علیحدہ کر لیے تھے۔ اتنی بڑی کھلی حویلی میں اب دیواریں بن گئی تھیں۔ دونوں بیٹوں نے اپنے حصوں کا نیا گھر بنا لیا تھا اور درمیان میں دیواریں بنا لی تھی اور ماں باپ کے لیے پرانے اور خستہ حال 2 کمرے چھوڑ دیے تھے۔ انتہائی تنگ جگہ ہونے کے باعث دونوں کا دم گھٹنے لگتا۔ ان کے مکان پرانے طرز کے چھوٹی چھتوں والے تھے، جبکہ بیٹوں نے نئی طرز کے مکان بنائے اور اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لیں، جس کی وجہ سے تازہ ہوا کا گزر بھی ان کے حصے سے ہونا محال ہو چکا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس تنگی کے عادی ہو چکے تھے۔ شفیق صاحب نے جب دیکھا تو اس تھیلے کو وہیں رکھتے ہوئے ایک بار پھر دوسرے کمرے میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی پروین جائے نماز بچھائے اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے، تو اس وقت شفیق صاحب سمجھ گئے۔ فوراً وہیں سے بول کر کہنے لگے، نماز پڑھ کر جلدی سے آتا ہوں، تجھ سے ایک بات کرنی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو گھر میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہیں ادھر ادھر محلے میں نکل جاؤ۔ شفیق صاحب خوشی خوشی واپس الٹے اور پھر اس کمرے کو باہر سے کنڈی لگا کر نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو حشاش پشاش چہرہ تھا۔ ظہر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ رہے تھے کہ دیکھا ان کے دونوں بیٹے ان کے گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ دونوں بیٹوں کو گھر سے نکلتا دیکھا تو چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی۔ تیز تیز قدم اٹھا کر بیٹوں تک پہنچے اور کہنے لگے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو، میں بس ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ مگر دونوں بیٹے فوراً ہی کہنے لگے، آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو کتنی دیر ماں کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بس کچھ کام کرنے کو جانا ہے تو چلتے ہیں۔ شفیق صاحب نے بھی مزید ان کو نہ روکا کہ آخر بیٹے اتنے اچھے ہوتے تو بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کر گھر میں دیواریں نہ بناتے۔ شفیق صاحب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے بیٹے تھوڑے گھبرا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیق صاحب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے ہیں، مگر وہ ذرا دھیان نہ دے پائے۔ جب اندر آئے تو ان کی بیوی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کیوں آوازیں دے رہے تھے؟ شفیق صاحب بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے آج سارے ریٹائرمنٹ کے پیسے مل گئے ہیں، میں ابھی وہی لے کر آیا ہوں۔ میں تو یہ سوچ کر بہت خوش ہوں کہ اب ہمیں بیٹوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ پروین نے جب یہ سنا تو خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آخر ان پیسوں کو لے کر انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی، اب جا کر وہ پیسے مل چکے تھے۔ شفیق صاحب کہنے لگے، ٹھیک ہے، ان پیسوں سے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں گے۔ بیٹوں سے تو ذرا بھی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارا خرچ اٹھائیں گے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں گے۔ شفیق صاحب نے جو ہی ٹرنک کھولا، اس سے تھیلا نکالنا چاہا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ ٹرنک میں تھیلا موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے سارے کپڑے باہر نکال کر پھینک دیے، مگر اس سے پیسوں کا تھیلا برآمد نہ ہوا۔ اس واقعے پر اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی گم ہو جائے تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس ایک بندے کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ اس کی جمع پونجی کی شکل میں اس کا گم ہو جائے تو اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ شفیق صاحب کہنے لگے، پروین، میں نے اس ٹرنک میں ہی نیلا بیگ نما تھیلا رکھا تھا،
आखिर कहाँ गया? परवीन भी परेशान सी हो चुकी थी। फौरन दोनों मियाँ बीवी पैसों को ढूंढने लगे। परवीन कहने लगी कि हो सकता है आपने कहीं और रखे हों और अब याद ना आ रहा हो, मगर शफीक साहब कहने लगे कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने इसी ट्रंक में ही रखे थे और फिर नमाज अदा करने चला गया था। मैं वहाँ पर 1 रुपया भी मौजूद नहीं है। मगर वहाँ पर अब 1 रुपया भी मौजूद ना था। तब ही दिमाग पर जोर डालते ही शफीक साहब के कानों की घंटियाँ बजने लगी। वो फ़ौरन परवीन से कहने लगे कि अभी अभी अनवर और असगर आए थे और कहीं वो तो पैसे नहीं उठा कर ले गए। परवीन ने ये बात सुनी तो फ़ौरन झड़क दिया और कहने लगी कि आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। 100 तरह के वसवसे इन दोनों मियाँ बीवी के दिल में आ रहे थे। दोनों ये सोच के परेशान थे कि अगर ये पैसे ना मिले तो इसके बाद ज़रिए आमदन का क्या होगा। शफीक साहब अपनी बात पर अड़े थे कि पैसे दोनों बेटों ने चुरा कर ले गए हैं, लेकिन इनकी बीवी इस बात पे थी कि वो भला ऐसे कैसे कर सकते हैं। शफीक साहब कहने लगे कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो तुम उस कमरे में मौजूद थी। तो परवीन कहने लगी कि नहीं, मैं तो नमाज़ पढ़ रही थी। आपके आने से 1-2 मिनट पहले ही मैंने नमाज़ पढ़कर उठी हूँ। जब कमरे में दोनों बैठे थे तो मुझे देखकर हक्का बक्का से हो गए। फिर कहने लगे यूं ही आपसे मिलने आए थे। खड़े खड़े ही मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। शफीक साहब का दिमाग तो सुन हो चुका था। वो सर पकड़कर बैठ चुके थे कि हो ना हो ये वारदात हमारे बेटों ने ही की है। शफीक साहब फ़ौरन उठे और अपने बेटों के घर चले गए। खुशकिस्मती से इनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। यूं ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे। इनके दोनों बेटे कमरे में बैठे उसी सफ़ेद थैले से पैसे निकाल कर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख मैं बड़ा हूँ इसलिए 1 लाख मैं खुद रखूँगा, जबकि छोटा कह रहा था कि अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं तो इस 1 लाख का भी 50-50 हज़ार करेंगे। शफीक साहब ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें शदीद सदमा पहुँचा था। बाप को खड़ा देखकर तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। शफीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे किसकी इजाज़त से तुम लोग पैसे यहाँ लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाज़त दी कि पैसे ले जाओ? दोनों बेटे पहले तो घबरा गए, फिर कहने लगे ये हमारे पैसे हैं इसलिए हमने ले लिए। शफीक साहब को बहुत गुस्सा आया, आगे बढ़े और अपने पैसे उठाने लगे। कहने लगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसके बदले मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी, अपना सब कुछ तुम दोनों पर लुटा चुका हूँ, मगर अब ये पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पर मेरा और मेरी बीवी का हक है। मगर दोनों बेटों ने फ़ौरन बाप को धक्का दे दिया और बोले कि खबरदार इन पैसों को हाथ भी ना लगाना, ये पैसे हमारे हैं, हमें ज़रूरत है, हम तुम दोनों का खर्चा उठा तो रहे हैं। धक्के देकर घर से निकाल दिया था। शफीक साहब सदमे से अपने बच्चों का चेहरा देख रहे थे। कहने लगे लानत है तुम जैसी औलाद पर, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम लोगों को और तुम लोग इस उम्र में आकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, शर्म नहीं आती। फ़ौरन बड़ा बेटा बोला जा अब्बा जा, सारी दुनिया ही अपनी औलाद का खर्चा उठाती है, पालती पोसती है, तूने कोई अनोखा काम नहीं किया। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे, मगर तू फिर भी पैसे लेने चला आया। बेटों की बदतमीज़ी देखकर शफीक साहब की आंखें नम हो गईं। न जाने हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो तुम जैसी औलाद हमारे हिस्से में आई। शफीक साहब खाली हाथ घर वापस आए तो बीवी ने इनकी हालत देखी तो समझ गई कि एक बार फिर बेटों ने बाप को जलील करके घर से निकाल दिया है। परवीन की आंखों से आंसू निकल आए और एक ठंडी सांस लेकर दिल पे हाथ रखकर इसने बाएं जानिब बने हुए मकान को देखा था जो इनके दोनों बेटों का था, जहां वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वो इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर इन दोनों ने उधार ही इतना इकट्ठा कर रखा था तो आधे से ज़्यादा पैसे उधार वापस देने में लगा चुके थे। शफीक साहब तो इस बात को दिल से लगाए चारपाई से लग चुके थे, जबकि परवीन इनसे कह रही थी कि अगर इतना ही सोचते रहोगे तो मरीज़ बन जाओगे। मेरा भी तो सोचो, आखिर में इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? अल्लाह ने 2 बच्चे हमें दिए, बुरे से बुरे वक्त में भी हमने इनको कभी गर्म हवा का झोंका तक नहीं लगने दिया। खुद भूखे रहे मगर बच्चों को कभी भूखा ना सोने दिया। यही सोचते रहे कि बच्चों को पढ़ा लगा कर इन्हें बड़ा अफसर बनाएंगे।
تاکہ ہماری ساری غربت ختم ہو جائے، مگر آج دیکھیں کیا ہو چکا ہے، ہم دونوں پھر بھی اکیلے رہ چکے ہیں۔ پرائے گھر کی آئی لڑکیوں نے تو ہمارے بیٹوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ میرے لیے تو یہ ساری زندگی کی جمع کی ہوئی کمیٹی تھی جس سے آپ ریٹائرمنٹ فنڈ کہتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی تنخواہ میں سے ہی کاٹ کر جمع ہوتے رہے، اب ہمیں مل گئے تو دونوں بیٹوں نے چھین لیے۔ وہ سوچ سوچ کے دکھی ہو رہی تھی۔ دونوں بھائی جو تھوڑا بہت پیسے پہلے ماں باپ کو خرچہ دیتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیا تھا۔ جب سارا راشن ختم ہو گیا تو پروین ایک روز اپنے بیٹے انور کے گھر گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بہو نے کئی قسم کے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، خود بھی کھا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور بچا ہوا فروٹ ملازمہ کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ یہ تم لوگ گھر لے جانا، بچوں کو دے دینا۔ پروین نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک لمبی آہ بھری، چونکہ مدتیں ہوئی تھیں وہ فروٹ کا ذائقہ بھی نہ چکھ سکی تھی۔ وہ بہو کے پاس آئی تو بیٹا بھی وہیں آ گیا۔ ماں نے کہا، ہمارے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس مہینے تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے، اگر راشن نہیں ڈلوانا تو پیسے ہی دے دو، کم از کم راشن تو ڈلوا لوں۔ مگر بڑا بیٹا فوراً بول اٹھا کہ اس ماہ کی تو کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی، ابو کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ان سے اپنا راشن ڈلوا لو۔ ماں بولی، کم از کم راشن تو تم لوگ ڈلوا دو، ان کی پینشن میں ابھی کچھ وقت لگ رہا ہے۔ پروین نے کہا، تم لوگ اتنا بھی نہیں کماتے ہو کہ ہمیں راشن بھی نہیں ڈال کر دے سکتے؟ تو بڑا بیٹا فوراً اکڑ کر کہنے لگا، امی ایک دفعہ کہہ دیا ہے نا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، میں اپنے بال بچوں کو اور بیوی کے خرچے پورے کروں یا آپ لوگوں کا بھی خرچہ اٹھاؤں؟ گھر آ کر جب یہ بات شفیق صاحب کو بتائی تو شفیق صاحب بیوی سے کہنے لگے، کیوں نہ اس محلے میں چھوٹی سی دکان بنا لی جائے۔ اس دکان میں روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں رکھیں گے، جن میں بچوں کی گولی، ٹافیاں، بسکٹ، نمکو وغیرہ ہوں گے، اور ساتھ میں کچھ بچوں کی کاپیاں کتابیں وغیرہ رکھ لیں گے۔ اچھی خاصی کمائی ہو جایا کرے گی، اور ویسے بھی ہمیں تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے بن جائیں تو وہ بھی ہم بوڑھے اور بوڑھی کے لیے کافی ہیں، کم از کم کسی سے مانگنے کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ پروین سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی، پیسوں کی فکر مت کریں، میرے پاس ایک جوڑی کانٹے اور ایک چین ہے، آپ وہ بیچ کر دکان شروع کریں۔ جب صدیق صاحب نے یہ سنا تو کہنے لگے، نہیں، میں قرضہ لے لوں گا مگر تمہارے یہ سونے کے کانٹے اور چین ہرگز نہیں بیچوں گا۔ مگر پروین نے شفیق صاحب کے ہاتھ پر سونے کے کانٹے اور چین رکھ دی اور کہنے لگی کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، بیٹے بہو اپنے گھر والے ہیں، مجھے ان سب کی کیا ضرورت؟ شفیق صاحب پہلے تو منع کرتے رہے مگر پھر اپنی بیوی کی بات مان لی کہ وہ بیچ کر اپنے محلے میں ایک دکان بنا لیں گے۔ اس پر چیزیں بھی سوچنے لگے۔ محلے والوں میں شفیق صاحب کی بڑی عزت تھی، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب خبر ملی کہ شفیق صاحب نے محلے میں دکان بنائی ہے تو وہ ان سے ہی سامان لینے لگے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا گزر بسر کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ شفیق صاحب کہنے لگے کہ اگر میری اچھی کمائی ہو گئی تو سال کے اندر اندر ہی تجھے پیسے جوڑ کر ایک بار پھر کانٹے اور چین بنا دوں گا۔ جب بیٹوں کو پتہ چلا کہ باپ نے کاروبار شروع کر لیا ہے اور اچھے خاصے پیسے بھی کمانے لگے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے باپ سے حسد کرنے لگے تھے، لالچی اور کاہل تو پہلے ہی تھے، آج تک کوئی کام نہ کر سکے تھے، جو بھی کاروبار باپ نے لگایا 2-3 ماہ بعد چھوڑ دیتے، اور جو ابھی تک باپ کے پیسوں پر ہی عیش کر رہے تھے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تھی تو دونوں بھائیوں نے شفیق صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں الگ الگ گھر بنا کر دیں، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ شفیق صاحب نے جو جمع پونجی کر رکھی تھی اس سے دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ گھر بنائے، ان کی شادیاں کروا دی، مگر شادی کے بعد دونوں بیٹے بالکل ہی اپنی بیویوں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا الگ الگ حصوں میں بسیرا کر لیا اور ماں باپ سے بالکل قطع تعلق کر لیا، یہاں تک کہ درمیان میں دیوار بنا لی۔ اور اب جب ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ختم ہو گئے اور گھر میں راشن بھی ختم ہونے لگا تو دونوں بیٹے منہ اٹھائے باپ کی دکان پر چلے آئے۔ بیٹوں کو دکان پر دیکھا تو چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے باپ کی کمائی دیکھنے آئے ہوں، کچھ میٹھے بولنے آئے ہوں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بیٹے آئے، انہوں نے گھر کا سودا صرف لیا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے چلے گئے۔
کہنے لگے اگلی دفعہ جب سودا لے کر جائیں گے تو ایک ساتھ پیسے دے دیں گے۔ اب یہ تو ان کا ہر ہفتے کا معمول بن گیا۔ وہ لوگ آتے، دکان سے سودا صرف لے جاتے اور پیسے کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دے کر جاتے۔ شفیق صاحب پہلے تو خاموش رہے، مگر جب تیسری بار بیٹے دکان سے سودا صرف لینے آئے تو انہوں نے سودا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ شفیق صاحب کہنے لگے کہ مجھے پہلے پیسے دو، 2 دفعہ کے پیسے بھی تم لوگوں نے نہیں دیے۔ میں نے دکان میں مزید سودا ڈالنا ہے، سامان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تم لوگ پیسے دو گے تو میں آج نیا سامان دوں گا۔ اس وقت محلے کے 2-3 گاہک بھی موجود تھے۔ شفیق صاحب کے دونوں بیٹے کہنے لگے، چاچا جی آپ نے دیکھ لیا، باپ ایسے ہوتے ہیں کیا؟ ہمارے باپ نے دکان بنا لی مگر دیکھو تو صحیح، اپنے ہی بیٹوں سے سودے کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ شخص فوراً کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو کبھی بیٹوں سے پیسے نہیں لیے، بلکہ گھر کا پورا خرچ مل جل کر اٹھاتے ہیں۔ شفیق صاحب نے سنا تو کہنے لگے، میرے بیٹوں نے مجھ سے سب رشتے ناطے توڑ دیے ہیں۔ وہ صاحب بھی چپ ہو کر واپس چلے گئے۔ شفیق صاحب نماز کے لیے جاتے تو دودھ والے کو کہہ جاتے کہ میری دکان کا دھیان رکھنا، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ ان کے جاتے کے بعد بڑا بیٹا اور کبھی چھوٹا بیٹا دکان میں آ جاتا۔ دکان والا انہیں دیکھتا تو مطمئن ہو جاتا کہ ان کا بیٹا رکھوالی کے لیے آ گیا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ان کے بیٹے تو باپ کے دشمن بن بیٹھے ہیں، باپ کا خسارہ کرنا چاہتے ہیں۔ دکان میں موجود دراز میں کچھ پیسے نکال کر لے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا، پھر دوبارہ ایسا ہوا تو شفیق صاحب کو کچھ شک ہوا اور ان کو پیسے کم لگنے لگے، مگر دھیرے دھیرے تو سارے پیسے ہی غائب ہونے لگے۔ لہٰذا ان کو اب دودھ والے پر شک ہونے لگ گیا کہ وہی پیسے نکالتا ہوگا۔ ایک بار تو وہ دودھ والے سے لڑ پڑے، مگر وہ کہنے لگا، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کیا خبر۔ یوں شفیق صاحب اب جان چکے تھے کہ یہ سب کچھ ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی کر چکے تھے، جو تھوڑا بہت سامان رہ گیا تھا وہی بیچ کر بمشکل ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ پروین الگ پریشان تھی، 1-2 بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا، کچھ پیسے دے دو تاکہ دکان پر کچھ سامان ڈالا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے، ہم کہاں سے پیسے دیں؟ کیا ہم سے پوچھ کر ابا نے دکان بنائی تھی؟ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ شفیق صاحب نے تو 1-2 بار بیٹوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ چھپ کر میری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا صرف لے کر گئے تھے اسی کے پیسے لوٹا دو، مگر دونوں بیٹے ہرگز نہ مانے، الٹا ماں باپ کو گالم گلوچ دینے لگے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب دکان بالکل خالی ہو چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان دونوں میاں بیوی نے اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی چیز بھی موجود نہ تھی۔ اگلے ہی روز شفیق صاحب نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا لینے کے لیے آئے تو دکان کو بند دیکھا تو ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا خوب مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ابا کی دکان بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھرتے تھے کہ میں کمائی کر رہا ہوں اور میرے بیٹے اناڑی ہیں۔ انہوں نے تو 1 ہفتے تک اپنے ماں باپ کی خیریت معلوم نہیں کی کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1-1.5 ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر انور اور اصغر سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ انور اور اصغر تو تھے ہی لالچی، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینا چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ بھی موجود نہ تھے۔ انور کہنے لگا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جو ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا، یعنی حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ شفیق صاحب اور ان کی بیوی دکان میں زمین پر پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی تو تب دونوں کے وجود کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 3 روز پہلے ہی ان دونوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور دونوں کی موت بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔
شفیق صاحب کا تو ہارٹ فیل ہوا تھا، جبکہ پروین کی تو دماغ کی نس پھٹی تھی۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو لرز کر رہ گئے۔ ان کے ماں باپ 3 دن سے مرے ہوئے تھے، محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے کہ تمہارے ماں باپ لوارسوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ خاموش رہے، آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ تعزیت کے لیے آتے رہے، پھر سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے آ کر اس دکان کو کرائے پر لینا چاہا۔ انور اور اصغر نے تو دکان کرائے پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ رہتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تھا بڑی ہی منحوس دکان ہے، 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس بات سے کوئی دکاندار نہ آتا تھا کہ یہ دکان منحوس ہے۔ اس میں شفیق صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ انور اور اصغر نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا۔ مگر کوئی بھی اس مکان میں بھی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا۔ دن بدن ان کے حالات بدلنے لگے تھے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے تو مزید قرضہ اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، مگر کسی کام میں بھی ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی تھی۔ بیوی الگ جھگڑا کر کر چلی گئی تھی اور بچے بری صحبت میں ملوث ہو چکے تھے۔ دونوں لڑکے تو کچھ سالوں میں ہی پاگل ہو کر رہ چکے تھے۔ اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے نہ گریز کرتے۔ انور اور اصغر تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جو کچھ وہ اپنے ماں باپ سے کرتے تھے آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ دونوں کو عجیب و غریب بیماری لگ گئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی اور خود کو خارش کرتے رہتے۔ ڈاکٹر سے چیک کروایا مگر ان کو کوئی آرام نہ آیا تھا۔ وہ سوئیاں اس قدر تیزی سے چبھتی کہ ہمسایوں تک ان کی آوازیں جاتی تھیں اور اپنے جسم کو ایسے نوچتے کہ زخم ہو جایا کرتے۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ 10 سال کے اندر اندر دونوں بھائی یا بعد دیگرے مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئیں اور شفیق صاحب اور پروین بی بی کا گھر یوں ہی ویران پڑا رہا۔ میرے والد صاحب نے ہمیں یہ قصہ سنایا تو ہمارے گھر کے تمام افراد کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ پھر میں والد صاحب سے یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ دنیا میں ہونے والے واقعات دوسرے انسانوں کے لیے سبق حاصل کرنے کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ آج جو رویہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ ہے وہ کسی بھول میں نہ رہے، کل کو یہی رویہ اس کے بیٹے کا اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کہانی سے متعلق کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔